بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون الفتن، القائم خير من القائم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے ہی متنبع کر دیا تھا کہ آئندہ زمانے میں چھوٹے بڑے بے شمار فتنے رونما ہوں گے. چنانچہ کربلا کا جو حادثہ پیش آیا کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے بے رحمی سے شہید کیا گیا، یہ بھی بڑا فتنہ تھا. اور اس سے پہلے جو جنگ صفین، جنگ جمل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ فتنے برپا ہوئے. ان سارے فتنوں کی جڑ جو ہے سبائی فتنہ تھا. اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے، چونکہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کربلا کی حقیقت کو بیان کرنا ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ان دو خلیفہ کی حالت زندگی مختصر طور پر، کہ جس طریقے سے منافقت کے ذریعے سے، غداری کے ذریعے سے ان دو خلیفہ کو شہید کیا گیا، اس کا جاننا ضروری ہے. چنانچہ علماء محققین نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ 10 نمبر کے امت مسلمہ کے خلیفہ بن گئے، اور آپ کی خلافت کا زمانہ 12 سال تھا. 12 سال تک آپ خلیفہ رہے. ان 12 سال میں ابتدائی 6 سال جو بڑے سکون اطمینان کے ساتھ گزرے. اس کے بعد والے 6 سال چونکہ سبائی فتنہ ظاہر ہوا، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رہنے دیں. چنانچہ ہر قسم کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ حضرت عثمان جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے منصب دے رہے ہیں. اور یہ صحیح ہے، حقیقت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اقرار بھی کیا ہے کہ بے شک میں یہ عمل کر رہا ہوں. اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر قابلیت اور صلاحیت، یعنی ملک کے اعتبار سے انتظامی جو صلاحیت ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے بھرپور ہے. تو ان کی صلاحیت کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو عہدے دیے. اور دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو روپے پیسے اور مال دے رہے ہیں. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت دیتے فرمایا کہ میں جو اپنے رشتہ داروں پر، دوست احباب پر مال خرچ کر رہا ہوں، بیت المال کا مال نہیں ہے، میرا خود ہی ذاتی مال ہے. اور یہ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی خرچ کرتا تھا ان لوگوں پر. لیکن چونکہ وہ فسادی تھے، فتنی لوگ تھے، منافقت تھی ان کے اندر، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا. حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بالکل بے داغ اور صاف تھی کہ جن کی صداقت اور جن کی امانت، ان کی سخاوت، ان کی تقویٰ پرہیزگاری کی گواہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے.
یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کرے جہاد کے لیے، اس کا نام ریش عسرہ رکھا گیا، تنگی کا لشکر، یعنی مال و دولت کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے ذمے 100 اونٹ رکھتا ہوں کہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ ترغیب دی، پھر واپس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میں اپنے ذمے 200 اونٹ رکھتا ہوں، میری ذمہ داری سے میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، اسباب کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میری ذمہ داری ہے کہ میں 300 اونٹ اللہ کے راستے میں ساز و سامان ہر قسم کے اسباب کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب کے بعد اگر عثمان کوئی نفل کام نہ کرے پھر بھی اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ بھلے عثمان نفلی صدقات نہ کرے، نفلی نمازیں نہ پڑھے، نفلی روزے نہ رکھے، یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے قائم ہوتا ہے۔ اتنے خوش ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں پہنچے 1000 دینار لے کر، سونے کے سکے، اور آپ کے دامن میں رکھ دیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دینار کو اٹھا رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ آئندہ اگر عثمان کوئی نفل کام نہ کرے تو اسے کوئی حرج نہیں۔ اس قدر خوش ہوئے کہ جن کی سخاوت اور ان کی تقویٰ کی گواہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادے ان کے نکاح میں ہیں، اور آپ کا شمار اصحاب بدری میں کیا جاتا ہے۔ جو اصحاب بدر تھے، ایک روایت کے مطابق 313، ایک روایت میں 314، ایک روایت میں 315، مشہور ہوا 313 کا ہے۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نکاح میں ہوئی، اس وقت سخت بیمار تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی آپ تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں، لیکن اللہ کو اور ہی منظور تھا کہ اسی موقع پر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جس وقت قاصد غزوہ بدر کی فتح کی خبر دینے آیا، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی مسز ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ان کی شرم و حیا، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس وقت بیعت رضوان ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایلچی و کاشف بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکے میں پہنچے ہیں، تو مکے والوں نے روک دیا، ادھر خبر مشہور کر دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، جس پیپل کے درخت کے نیچے آرام فرماتے تمام صحابہ جمع تھے، تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت لینا شروع کی، اس بات پر ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ و جدال قتال کریں گے، اور جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس وقت ہر صحابی بیعت لے رہے، چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دانے ہاتھ پر رکھا،
اپنا بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لینا، یعنی آپ کا بایاں ہاتھ دیگر تمام صحابہ سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں بڑے فخر سے کہا کرتے تھے بیعت رضوان کو یاد کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی صاف تقوی والی زندگی، لیکن امت میں منافقوں کی، غداروں کی، فتنوں کی، فسادیوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ ان فسادیوں نے اس کے باوجود یعنی ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے تقدس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ نہیں چاہتے تھے کہ عثمان خلیفہ بنے، ان کا قتال مقصود تھا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ محاصر 40 دن تک رہا، اور ایسا بھیانک محاصرہ تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہے، خود کھانا پانی لے کے جانے کی کوشش کر رہی تھی، ان سوائیوں نے، ان فتنوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، واپس کر دیا، بلا کسی نے 35 میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کا کرتے مبارک یعنی خون سے آلودہ، خون میں لت پت جب ملک کے شام بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کا جو کفن دیکھ وہاں پر انتقام کی صدائیں لگی، عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں، قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ چنانچہ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گئے، امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ خلافت لے، یعنی میری خلافت کو تسلیم کریں، لوگوں سے میرے نام پر خلافت لے۔ کہا کہ نہیں، جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ یعنی قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک خلافت نہیں ہوگی۔ اب دونوں قابلین کے اندر پھر ایک دوسرے کے اندر مطلب یوں سمجھو کہ اختلاف پیدا ہو گیا، بڑا اختلاف تھا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ ان لوگوں سے انتقام لیا جائے گا، لیکن حالات ناگوار ہے، سازگار نہیں ہے، تو حالات کے پیش نظر کہا کہ اگر حکومت مستحکم ہو جائے گی، مضبوط بنے گی، تو ضرور ان کا انتقام لیا جائے گا۔ ایک طرح امیر معاویہ کی ضد تھی، امیر معاویہ رضی اللہ کا تقاضا تھا کہ نہیں، بدلہ ابھی لیا جائے۔ بڑے صحابہ تھے، انہوں نے آپس کے اندر یہ سوچا کہ جنگ کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں جنگ صفین واقع، جنگ جمل واقع ہوئی، اور دونوں حق پر تھے، دونوں طرف صحابہ ہے، جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، دونوں طرف صحابہ ہے، دونوں طرف مسلمان، اور دونوں حق پر، یعنی دونوں کی اجتہاد یہ تھا کہ ابھی بدلہ لیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا یہ تھا کہ نہیں، جب تک حکومت مستحکم نہیں ہوتی، حالات سازگار نہیں ہے، جب حالات درست ہو جائیں گے بدلہ لیا جائے گا۔ دونوں طرف شہید ہوئے، اور یعنی جو بھی شہید ہوئے دونوں طرف کے شہداء جنت میں جائیں گے، اجتہادی غلطی تھا، خیر وہ الگ باہر سے۔ لیکن صحابہ نے سوچا کہ جنگ ختم ہو جائے، یہ معاملات جو کہ بات چیت کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، مصالحات کے ذریعے سے ختم کیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے، اپنی الگ جماعت کر لی، جس کو اہل اسلام نے خوارج کا نام دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مصالحات ہو، نہیں چاہتے، حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی کی جماعت میں سے ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے گئے، اور چونکہ مؤرخین نے لکھا ہے بڑے نرم دل تھے، صلح پسند تھے، اور اپنی زندگی میں اپنے ابا کے ساتھ جو بے وفائی کی گئی، جو منافقت کی گئی، اس کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، تو انہوں نے 6 مہینہ اپنی خلافت کے بعد دستبردار ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نانا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، 30 سال تک،
اس کے بعد بادشاہ تو ملکیت کا دور شروع ہوگا. اب یہاں پر 30 سال ختم ہو رہے. سن ہجری 11 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور سن ہجری 41 میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار خلافت چھوڑ دی. یہ 30 سال ختم. یہ حدیث یاد تھی اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت کے اندر صلح ہوگی. تو حضرت حسن رضی اپنا حق چھوڑ دیا, خلافت چھوڑ دی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. مکمل طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے. سن ہجری 49 میں 40/9 یعنی 50 میں قسطنطنیہ کی جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت فرمائی ہے. اب دیکھیں واقعہ کربلا کیسے واقع ہوا. اب اس کے بعد ان کی خلافت کا زمانہ سن ہجری 7 تک رہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی وفات کے 4 سال پہلے سن ہجری 56 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا اپنے فہم و فراست سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ امت جو ہے آپس میں جھگڑ کر کمزور نہ ہو جائے. لہٰذا تمام گورنروں کو جمع کیا, مشورہ کیا اور مشورے کے لیے یہی بات رکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر میرے بعد کوئی خلیفہ نکی ہو جائے تاکہ امت دوبارہ جو ہے فتنوں کا شکار نہ ہو. تو ہر ایک کو اختیار کہ آزادہ رائے دے گئے. تو ہر صحابی نے, ہر گورنر نے اپنے مناسب جس کا نام سمجھنا نام دیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے, ان کو خلیفہ بنایا جائے. تو کافی نام آئے تھے. تو ان ناموں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند یزید کا بھی نام تھا. علماء مورخین فرماتے ہیں کہ یزید اخلاق کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھا, اس کو خود زندگی میں تھا, لیکن انتظامی صلاحیت بھرپور تھی اس کے اندر. اور ظاہر بات ہے کہ سلطنت اور حکومت کے اندر انتظامی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے اخلاق کے مقابلے میں. لہذا تمام گورنروں کی رائے سے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. اب جتنے بھی مجلس میں حاضر تھے ہر ایک نے بیعت دینا شروع کر دی, یعنی امیر معاویہ کے بعد یزید کو خلیفہ مانا جائے, اس بات پر بیعت دینا شروع کر دی. جو گورنر تھے اپنے علاقے میں پہنچ کر عوام سے بیعت لے رہے. مدینے کے گورنر نے بھی مدینہ پہنچ کر ہم لوگوں سے بیعت لینا شروع کی, یعنی تمام نے بیعت لی. تمام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا. صرف 4 صحابہ تھے جو جلیل القدر صحابی تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند محمد بن ابو بکر, اور چوتھے صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے سختی سے انکار کیا, اس لیے کہ انکار کیا کہ ان کے نزدیک یزید کی زندگی مخدوش تھی, صاف نہیں تھی. جس کو حضور کو جانتے تھے لوگ. علماء مورخین نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے کی زندگی سے غافل تھے, یعنی پس پردہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے بیٹے کی زندگی کیا گزر گئی ہے. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اور انکار کرنے کے بعد اب یہ سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات تک چلا. یہ کشمکش, ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا, اس لیے کہ دونوں نے یعنی ان 4 صحابہ نے 2 وجہ سے کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. مورخین نے لکھا سب سے پہلی وجہ یہ تھی ایک تو ان کی زندگی صاف نہیں تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ایسی کوئی مثال نہیں بنی کہ بیٹا جو ہے حکومت کا وارث بنا ہو, کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا سردار بنے یا حاکم بنے گا. اس وجہ سے انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اور سب سے اہم وجہ کہ ان کی زندگی صاف نہیں تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا.
اب چونکہ لوگوں نے بیعت لی تھی یزید بادشاہ بن گئے، یزید خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا، اس لیے کہ یزید کو سب سے زیادہ خطرہ دو صحابی سے تھا، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور محمد بن ابو بکر وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پا گئے، 3 صحابہ باقی تھے۔ تو یزید نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان دونوں کو مجبور کیا جائے کہ کسی بھی طریقے سے میری خلافت کو تسلیم کر لے، اس لیے کہ حجاز اور عراق کے لوگ تھے، ہو سکتا تھا کہ ان کے خلاف میں آ جائے، ان کو خدشہ تھا۔ تو مدینے کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ خلافت کو تسلیم کر لیں۔ تو یزید نے اس سے پہلے جو حاکم تھے مروان بن حکم سے مشورہ لیا کیا کیا جائے، تو مروان نے مشورہ دیا کہ ضروری ہے کہ بغیر خلافت ان کو یہاں سے نہ جانا دیا جائے، بھلے قتال کی اور قتل قتال کی ضرورت پیش آ جائے، ہم قتال کریں گے لیکن ان سے بیعت ضرور لیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے بلایا، اس نے جو مدینے کے گورنر جو قطبہ نے بلایا، یزید کا خط پڑھ کر سنایا، کہا کہ مجھے تسلیم ہے لیکن اس وقت میں بیعت کروں گا جب تک کہ سارے مسلمان اور سارے عوام جو ہے آپ کے حق میں بیعت نہ کر لیں، اس پر مسلمانوں کا جو فیصلہ وہ مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے بلک لگ گئی تھی تو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد تو یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد جو بھی اس کے بعد کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آئے ان کو دعوت دی گئی، اور جو آپ کے ساتھ جو منافقت کی گئی، غداری کی گئی، طویل قصہ ہے۔ اصل میں یہ دو چیزوں یعنی یہ یوں سمجھو کہ حقیقت کربلا کے لیے یا کربلا کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان کا جاننا ضروری تھا۔ اب یہاں سے کربلا کا دور شروع ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے بلایا گیا، کس طریقے سے غدر کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے اپنی امت کو کہہ دیا ستکون الفتن، کہ روز یعنی عنقریب فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں میں یہ واقع کربلا بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، جنگ جمل بھی ہے، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب منافقت، یہ سارے فتنوں میں داخل ہیں۔ ہمیں آپ کو جو ہے اصل میں کربلا کی حقیقت سمجھنا، کربلا کی حقیقت کیا ہے اس میں چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جب باقی رہی سب بات جو ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔